کیتا زمین تے معراج تینوں عرش بری تے سب تو ہے آلہ تیرا شان پایا ہوئے سب تو ہے آلہ تیرا شان پایا جبریل رب دا جبریل رب دا پیغام لایا وے چم چم کے تلیاں باواز بلند کہیے سبحان اللہ جانے آیا عرش الہی جانے آیا عرش الہی آہور نیڑے آواز آئی بن تیرے سوہنا اتھا کوئی نہیں آیا وے بن تیرے سوہنا اتھا کوئی نہیں آیا جبریل رب دا جبریل رب دا پیغام لایا وے چم چم کے تلیاں میرے آقا معراج پہ گئے نا تو پھر اللہ نے تحفہ کیا عنایت فرمایا لے ونج تو سوہنا پنجا دا انعام لے ونج تو سوہنا پنجا دا انعام امت نو میرے دیویں سلام امت تیری نو میں جنتی بنایا وے امت تیری نو میں جنتی بنایا جبریل رب دا جبریل رب دا پیغام لایا وے چم چم کے تلیاں میرے آقا معراج کر کے جب 50 کا تحفہ لے کے پھر چھٹے آسمان کی طرف آئے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے اور موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی قوم کو بڑا آزمایا ہے میری قوم میں 2 نمازیں فرض تھیں وہ بھی بمشکل پڑھا کرتی تھیں اور اللہ نے آپ کی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے یا رسول اللہ کرم فرمائیے دوبارہ رب کی بارگاہ میں جائیے اور 50 سے جو ہے وہ نمازیں کم کرا کے آئیے شاعر اسی کو جو ہے وہ اپنی سرے کی زبان میں کہہ رہا ہے کہ دربار عالی واپس بھی جا کے دربار عالی واپس بھی جا کے لمیاں نمازاں آؤ گھٹا کے میں قوم اپنی کوہ آزمایا وے میں قوم اپنی کوہ آزمایا جبریل رب دا جبریل رب دا پیغام لایا وے چم چم کے تلیاں اب میرے آقا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ کی بارگاہ میں گئے عرض کی مولا 50 زیادہ ہیں میری امت نہیں پڑھ سکے گی تو بعض روایت میں آتا ہے کہ 10 نمازیں کم ہوئی اور بعض میں آتا ہے کہ 5 نمازیں کم ہوئی تو جس میں 5 نمازیں کم ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی بار میرے آقا کا دیدار ہوتا رہا 10 والی میں تو جناب 3-4 مرتبہ دیدار ہو گیا نا تو اگر 5 والی روایت ہو تو مطلب یہ کہ میرے آقا رب کو دیکھتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام میرے آقا کو دیکھتے رہے تو میرے اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب جا یہ 5 نمازیں کر دی میں نے اب یہ 5 لے کر جب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں نا تو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام پھر ریکویسٹ کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت تو یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی بس میرے آقا نے فرمایا اب دوبارہ رب کی بارگاہ میں جانا مجھے بس میں واپس نہیں جا سکتا اتنا سوال نہیں کر سکتا اپنے پروردگار سے لیکن خالق کائنات نے فرمایا اے ابھی پیارے یہ جو 5 تیری امت اگر پڑھے گی نا ثواب میں انہیں 50 کا عطا کروں گا پنج گانا جہڑا
کرسی ادا ہے پنجگانا جہڑا کرسی ادا ہے درجے پنجا دے کرساں عطا ہے اساں خالص ہونا تے کو نہیں ولایا اساں خالص ہونا تے کو نہیں ولایا جبریل رب دا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں باواز بلند کہیے سبحان اللہ واپس جو آیا کنڈا پیہل دا واپس جو آیا کنڈا پیہل دا بستر گرم ہاں پانی وچل دا معراج سیندہ طاہر سنایا معراج سیندہ طاہر سنایا جبریل رب دا جبریل رب دا پیغام لایا وے چم چم کے تلیاں سینوں جگایا وے چم چم کے تلیاں حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگاروں سے آکار کو حق کہنے اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی مہینوں میں رجب المرجب شریف کا ماہ مبارک جاری و ساری ہے، تقریباً 6-7 تاریخ ہے آج۔ اس ماہ مبارک کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا و مولا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دیدار لامکان پہ بلا کے کروایا۔ 27ویں شب کو جب چاند کی 27ویں ہو جائے نا، چاند چھپ جاتا ہے، ستارے بھی چھپ جاتے ہیں، چاند کی چاندنی نہیں، تاروں کی روشنی نہیں، لیکن اللہ اپنے حبیب کو دیدار کروانے کے لیے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ معراج میرے آقا کا بہت بڑا عظیم الشان معجزہ ہے۔ ایک معجزہ ویسے تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر سے لے کے پاؤں تک سراپا معجزہ ہی معجزہ ہے۔ میرے آقا کا بولنا معجزہ، میرے آقا کا دیکھنا معجزہ، میرے آقا کے بال مبارک معجزہ، میرے آقا کی داڑھی مبارک معجزہ، میرے آقا کی چہرہ والضحیٰ بھی آپ کا معجزہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سر سے لے کے پاؤں تک خالق کائنات نے اپنا مظہر بنا کے اپنے حبیب کو بھیجا۔ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، تو بہت سارے معجزات عطا کیے، جس طرح کہ قرآن بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اس کام کو کہ جو نبی سے صادر ہو اور خلاف عادت ہو، انسانی عقل میں وہ بات نہ آئے، انسانی عقل میں وہ بات نہ آئے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ واقعہ معراج یہ ہمارے نبی کا معجزہ عظیم ہے۔ تو جب معجزہ ہے نا تو اس پہ اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات ختم کہ جی کیسے گئے،
ایک ثقیل جسم جھانکتے ہوئے آنے واحد میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر جناب مولا عرش معلیٰ لامکاں کی طرف آنے واحد میں ایک ثقیل جسم، جسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو بشر ہے، یہ کیسے آنے واحد میں اتنا سفر کر سکتا ہے؟ یہ جتنے بھی اعتراضات ہیں خالق کائنات نے لفظ سبحان کہہ کر ساروں کا رد فرما دیا۔ یہ جتنے بھی خدشات، جتنے بھی سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں نا کہ جی کیسے گئے اتنی تھوڑی سی مدت میں میرے آقا ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں، دوزخ، جنت، حوریں، مختلف مشاہدات کر لیے، آنے واحد میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پروردگار نے فرمایا یہ میرے محبوب کا کمال نہیں بلکہ لے جانے والے کا کمال ہے۔ تو واقعہ معراج کی جو مخالفت کرتے ہیں وہ رب کی پاکیزگی کی انکار کرتے ہیں۔ آپ اس قرآن کی اس آیت میں مجھے بتائیں کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گیا ہوں؟ نہیں، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے۔ کون وہ ذات پاک ہے؟ اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ سیر کرانے والا کون ہے؟ پروردگار ہے۔ تو یہ جتنے بھی اعتراضات بنتے ہیں، انسانی عقل کہاں، اس انسانی عقل کو پیدا کرنے والے خالق کائنات کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى خالق کائنات نے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ مولا کہاں سے سیر کرائی؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی۔ پھر خالق کائنات نے مسجد اقصیٰ کی وصف کو بیان کرتے ہوئے، اس کی برکتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات نے اسی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ جس کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ پروردگار نے مسجد اقصیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہ مسجدیں ویسے بھی برکت والی جگہ ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں مسجد اقصیٰ کو کس بنا پہ کہا گیا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی، وہ مسجد اقصیٰ
الذی بارکنا، جس کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ پروردگار مسجدیں تو ویسے بھی برکت والی ہوتی ہیں، وہاں پہ تیرا نام لیا جاتا ہے، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، دنیاوی برکتیں بھی ہیں، اخروی برکتیں بھی ہیں۔ دنیا کے اندر رہ کر ہم جناب والا مسجد کے اندر آ کے رب کا کلام پڑھتے ہیں، رب کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی برکتیں ہیں۔ مسجد میں جناب والا برکت ہی برکت ہے، لیکن کیا خاص وہ برکتیں ہیں جس کا تذکرہ کرتا ہوئے خالق کائنات فرماتا ہے مسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے اردا گرد برکتیں رکھی ہیں۔ مسجدیں خود بھی برکت والی ہیں، تمام کتب تفاسیر اٹھا کر دیکھیں کہ آس پاس مسجد اقصیٰ کے جناب والا باغات بھی ہیں، لیکن وہاں پہ انبیاء کرام کی قبریں بھی موجود ہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے اس مسجد اقصیٰ کو، ایک تو یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کے لیے اسے قبلہ بھی بنایا۔ مسجد اقصیٰ کو اب جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب جناب، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی 17 ماہ تک اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب تو پھر میرے آقا کی مرضی پہ قبلہ بیت اللہ بنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ جی نبی کچھ نہیں کر سکتے، ارے نبی صرف ارادہ کر دے رب کعبہ بدل دیتا ہے۔ نبی اگر چاہے صرف ارادہ کر دے۔ آپ حجاج کرام جانتے ہیں جن لوگوں نے حج کیا ہے، جنہوں نے جناب والا عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے، جا کے آج بھی میرے نبی کا وہ معجزہ دیکھ لیں کہ مسجد قبلتین بھی موجود ہے۔ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ میرے آقا ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں نماز کی ہوئی ہیں، بس میرے آقا کے دل میں خیال ہوا کہ ہم یہاں پہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کاش کہ ہمارا قبلہ یہ بیت اللہ کیوں نہ ہو جائے۔ بس میرے آقا نے سوچا، میرے آقا نے خیال کیا، نگاہ اوپر کی، خالق کائنات نے فرمایا ہے ابھی پیارے ہم نے تیرے لیے قبلہ بھی بدل دیا ہے۔ 2 رکعتیں مکمل نہیں ہوئی، میرے آقا نے منہ مبارک پھیر لیا بیت اللہ شریف کی طرف، اور کائنات کے رہنے والوں سب کے لیے جناب والا یہ خالق کائنات نے حکم دے دیا کہ اب تمہارا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ شریف ہے۔ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ علیہ باللہ۔ تو عرض کر رہا تھا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے اردا گرد برکتیں رکھی ہیں۔ تو ان برکتوں سے مراد یہی ہے کہ وہاں پہ انبیاء کرام کی قبور بھی موجود ہیں۔ اور پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کرائی، اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ کتب تفاسیر میں بہت ساری حکمتیں موجود ہیں کہ ہمارے نبی کو یہ معراج کیوں کرائی گئی، لیکن جو واضح طور پر خالق کائنات نے ایک کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کرائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی خاص نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک علمی بات کرتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنے عنوان کو آگے بڑھاتا ہوں، اور یہ ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کہ بیچ میں کوئی ایسی باتیں بھی ہمیں کرنی پڑتی ہیں کہ آج تو جناب والا نیٹ کا دور ہے نا، ویل مولوی 5 طرفوں ہڑ دو پوا، تو اس لیے جناب اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ کے توسط سے اس منبر رسول پہ بیٹھ کے میں آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کرنے لگا ہوں۔ انہو، بے شک وہ، کون؟ یہ عربی کے اندر ہوا ضمیر ہے،
اس کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، یہ لوٹتی ہے کسی نہ کسی کی طرف۔ اس ہوا سے کون مراد ہے؟ عزیزان محترم، کتب تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، اس ضمیر سے مراد، اس ہوا سے مراد ذات مصطفیٰ بھی ہے اور ذات خدا بھی ہے۔ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ قرآن کو سمجھا کریں، ہم صرف دوڑوں پر جناب والا نہیں کہ یہ تو دوڑوں پر گزارا کرتے ہیں، سر پر گزارا کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم آپ کو قرآن کی تفسیر بیان کرنے لگے ہیں۔ انہو، بے شک وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ کون وہ؟ اب مفسرین کہتے ہیں کہ اس ہوا سے مراد ذات خدا بھی ہے اور ذات مصطفیٰ بھی ہے۔ اگر ہم یہ معنی کریں کہ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ رب سننے والا ہے، وہ رب دیکھنے والا ہے، اس کے دو معنی بنتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ رب سننے والا اور دیکھنے والا، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوگی۔ لیکن یہاں پہ اس بات کو خالق کائنات نے لایا کیوں؟ وہاں تذکرہ فرمایا کہ میں نے اپنے خاص بندے کو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف سیر کروائی۔ پھر جناب والا اس دعوے کی دلیل کے لیے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آنے واحد میں کیسے جا سکتا ہے، انہو هو السمیع البصیر، بے شک یہ جو تم اعتراض کرتے ہو، یہ جو تم خدشات اپنے ظاہر کر رہے ہو، خالق کائنات نے وعید کے طور پہ فرمایا انہو هو السمیع البصیر، رب ان کو سنتا بھی ہے، رب ان کو دیکھتا بھی ہے۔ تو ذرا سنبھل کے بندہ بات کرے، یہ آپ محبوب کی شان نہیں گھٹا رہے بلکہ اللہ کی شان گھٹا رہے ہیں۔ رب کہتا ہے، رب فرماتا ہے میں اپنے حبیب کو لے گیا، پھر اس لیے فرمایا انہو هو السمیع البصیر، خبردار بے شک یہ جو چوں چوں کر کے باتیں کرتے ہو نا، کیسے گئے کیسے گئے، انہو هو السمیع البصیر، رب تمہاری یہ باتیں سنتا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کا یہ جناب والا عقیدہ ہے، رب سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن دوسرا معنی یہ بھی بن سکتا ہے، جب ہم کہیں کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، تو انہو هو السمیع البصیر، مطلب سمیع کا معنی ہے کہ سنانے والا اور بصیر کا معنی ہے دکھانے والا۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ اپنے حبیب کو جو باتیں سنانی تھی وہ سنانے والے بھی خالق کائنات ہیں، اور یہ جو نشانیاں دکھانے والی کوئی اور ہستی نہیں بلکہ اللہ کی ہستی ہے۔ اپنے حبیب کو سنانے والی ذات بھی وہی ہے، اور یہ سارے مشاہدات کروانے والی ذات بھی وہی ہے۔ اس میں تو کوئی اتنا اعتراض نہیں ہوتا جب بات یہ ہو کہ ہم اس سے یہ کہیں کہ جناب مفسرین کرام فرماتے ہیں انہو هو السمیع البصیر، کہ بے شک حبیب پیارے آپ سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ جب اس ضمیر کا مرجع ذات مصطفیٰ ہو تو پھر جناب والا یہ ایک سوال مقدر کا جواب بنتا ہے، سوال مقدر کا جواب بنتا ہے۔ ایک سوال پوشیدہ ہے یہاں پہ، علمی گفتگو کرنے لگا ہوں۔ جب جناب والا ہوا ضمیر کا مرجع ہم ذات مصطفیٰ کریں تو پھر یہاں پہ یہی عبارت انہو هو السمیع البصیر، یہ ایک پوشیدہ سوال کا جواب بن جاتا ہے۔ وہ پوشیدہ سوال اسی جناب والا قرآن کی اسی آیہ مبارکہ میں رب فرما رہے نا کہ ہم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور پھر معراج کب ہوئی؟ 27ویں شب کو۔ میں نے کہا نا کہ 27ویں شب کو تو چاند بھی چھپ جاتا ہے، ستارے بھی چھپ جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے سیر کیسے کی ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ انہو هو السمیع البصیر، یہ مصطفیٰ کی ہی ذات ہے جو سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے۔ یہ مصطفیٰ کی آنکھ کا کمال ہے
کہ جو جناب والا خالق کائنات کا مشاہدہ کرتی ہے، اور یہ میرے مصطفیٰ کے کان ہیں، یہ وہ مبارک کان ہیں کہ جو ہلکی سی ہلکی آواز کو بھی سن لیتے ہیں۔ اور جناب، اور اسی کو کسی محبت والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی ذات نور علی نور ہے، کہ دن میں تمہیں سے روشنی، شب میں تمہیں سے چاندنی، دن میں تمہیں سے روشنی، شب میں تمہیں سے چاندنی، سچ تو یہ ہے کہ روح یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے۔ میرے آقا کا وہ والضحیٰ والا چہرہ، آپ کی پوری ذات مبارکہ وہ شان اور کمال رکھتی ہے، اس کے سامنے یہ اندھیرے کچھ نہیں ہیں۔ میرے آقا تو نور بانٹنے والی ذات ہے کہ جی رات کو کیسے سیر کی، انہو هو السمیع البصیر، بے شک مصطفیٰ کی ذات وہ ہے جو اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی باتوں کو سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے۔ اب یہ ہے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے متعلق چند جو ہے میں نے آپ احباب کے سامنے جو ہے وہ کچھ حوالہ جات پیش کیے کہ جناب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کیسے ہے۔ اب آئیے ہم اس طرف جاتے ہیں کہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائی۔ میں نے کہا نا کہ ایک حکمت تو خالق کائنات نے بیان فرمائی کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو سیر اس لیے کرائی ہے کہ تاکہ آپ کو ہم خاص نشانیوں میں سے نشانیاں دکھا سکیں۔ علماء اس بات سے بخوبی معلوم ہے کہ جناب من کتنے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، من بیانیہ بھی ہے۔ اب اگر یہاں پہ من بیانیہ ہو تو خالق کائنات فرما رہا ہے، معنی یہ ہوا کہ ہم آپ کو خاص نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اور اگر یہ من تبعیضیہ ہو تو پھر اس آیہ مبارکہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہم آپ کو بعض خاص نشانیوں میں سے نشانیاں دکھانے والے ہیں، کچھ خاص نشانیوں میں سے نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ تو خواہ وہ من بیانیہ ہو من تبعیضیہ ہو، معنی اس طرح بنتا ہے، لیکن اس پوری آیہ مبارکہ سے شان مصطفیٰ ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائی گئی، اس کی ایک حکمت تو یہ کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں۔ اور دوسری جو حکمت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر میرے آقا کو معراج نہ کرائی جاتی تو سب سے پہلا معترض یہودی ہوتا۔ یہود و نصارہ یہ اعتراض کرتے کہ تمہارے نبی کی تو کچھ شان نہیں ہے، آؤ ہم تمہارا قرآن پڑھنے لگیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ یہ یہودیوں کا اعتراض، پہلا اعتراض۔ چھٹا پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 158 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ یار آپ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، آپ کو کتنی بار کہا جاتا ہے کہ یہ سبحان اللہ کہنے سے کتنی نیکیاں، یہ میری تعریف نہیں کر رہے ہو بلکہ اللہ کی تعریف کر رہے ہو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے میرا کہ جب ہمیں خود کہنا پڑتا ہے کہ جی بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ لوگ تو گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے، آپ سبحان اللہ کہتے ہوئے مسجد میں آ کے شرماتے، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ بڑے بھی کہیں بآواز بلند سبحان اللہ۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔
عزیزان محترم، آئیے جناب والا، سب سے پہلا معترض یہاں پہ عیسائی ہو سکتا ہے یا یہودی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارا قرآن پڑھنے لگے ہیں کہ خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ شان عطا کی، آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ زندہ و سلامت ہے۔ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ خالق کائنات نے اسے اپنی طرف چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ وہ رب غالب حکمت والا ہے۔ اب جناب والا، یہودی اور عیسائی کہہ سکتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان عرفہ والا ہے کہ وہ آج بھی چوتھے آسمان پہ زندہ ہے۔ تم تو کہتے ہو کہ جناب والا ہمارا نبی مر کر مٹی میں مل گیا، تو پھر آؤ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھو۔ خالق کائنات نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو معراج اس لیے کرائی، صرف چوتھے آسمان کی نہیں، پانچویں آسمان کی نہیں، بلکہ لامکان پہ بلا کے اپنے محبوب کی شان کو بلند کیا ہے، تاکہ عیسائیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ امام الانبیاء کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تبھی تو میرے امام کیا فرماتے ہیں کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ، اردو میں ہے بھئی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، 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 اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اور جس کا یہ عقیدہ ہے اونچی آواز میں بولے، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اب بھی مزہ نہیں آ رہا، اور رسولوں سے اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔